أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سورہ آل عمران آیت نمبر 49. اللہ رب العزت اس آیت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ آیات جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں بھی تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والے ہیں جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. وہ دنیا آخرت میں وجاہت والے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اور لوگوں سے کلام کریں گے اس وقت بھی جب کہ گہوارے میں ہوں گے، اور تب بھی جب کہ پختہ عمر میں ہوں گے، اور اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے. اللہ رب العزت نے اس کے بعد آیت نمبر 48 میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم دیں گے، حکمت کا علم دیں گے، تورات و انجیل کا. تو اس کے بعد یہ آیت نمبر 49 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو رسول بنائیں گے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر آیا ہوں. بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسی کوئی چیز بناتا ہوں، تو اس میں پھونکتا ہوں تو وہ چیز اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو، برس کے مریض کو تندرستی دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں جنہیں تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. بے شک اس سب میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، رسول فعول کے وزن پہ بھیجا ہوا. اِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اصل میں کیا تھا؟ بنین.
اور بنین ابن کی جمع ہے، ابن بیٹا، بنین بیٹے. یہاں پہ مراد بنی اسرائیل سے قبیلہ بنی اسرائیل ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہیں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. انی، انا کا معنی ہے بے شک، یا کا معنی میں یعنی کہ انا بے شک، یا کا معنی میں. قد حرف تحقیق ہے، یقین کا فائدہ دیتا ہے. تو قد کا معنی کیا ہوگا؟ یقیناً، بے شک. جئتکم بآیہ، جئتو فعل ماضی ہے واحد متکلم کے لیے. جاء وہ آیا، جئتو میں آیا، لیکن جئتکم کے بعد با آ رہی ہے. اس با کی وجہ سے جئتو اور وہ با مل کے معنی کیا ہوگا؟ میں لایا. کم کا معنی کیا ہے؟ تمہارے پاس. میں تمہارے پاس لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ آیتن، نشانی. اس کی جمع کیا ہوتی؟ آیات، نشانیاں. اور یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کا فائدہ دے رہی ہے، بڑی نشانی. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ نشانی لے کر آیا ہوں کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. من کا معنی سے، اور ربکم تمہارا رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، خالق، مالک اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا. انی، بے شک میں. انی اخلق لکم من الطین، یہ جو الفاظ ہیں یہ بدل ہیں آیا سے. کہ کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسی ایک چیز بناتا ہوں. تو انی کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. اخلقو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، میں بناتا ہوں. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے فعل پہ لفظ کیا بولا گیا ہے؟ خلق کا، بنانے کا. اللہ رب العزت بھی خالق ہیں، لیکن اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں زندگی بخشنے والے، پیدا کرنے والے ہیں. اور انسان پہ جب یہ لفظ بولا جائے، کون سا لفظ؟ خالق کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بنانے والا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینے والا. لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر. یہ دو الفاظ ہیں. لام، لام کا معنی کیا؟ کے واسطے کے لیے، اور کم تمہارے. من الطین، مٹی سے. کہیئت الطیر، کاف کا معنی کیا ہے؟ جیسی، مثل. حیا شکل، صورت. الطیر پرندہ. تو پرندے کی شکل و صورت جیسی چیز بناتا ہوں. فانفخ، فا کا معنی کیا؟ تو. انفخ فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے، میں پھونکتا ہوں. فیہ، اس میں. کس میں؟ اس چیز میں جو چیز پرندے کی شکل جیسی میں بناتا ہوں. فیکون، فا کا معنی کیا؟ تو. یکون فعل مضارع ہے واحد کے لیے، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ طیرن، پرندہ. باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے ساتھ. با کا معنی ساتھ، اور اذن حکم، ارادہ. وابرئ، واو کا معنی کیا؟ اور. ابرئ میں تندرست کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں. الاکمہ مادر زاد اندھا، پیدائشی اندھا. والابرص برس کا مریض، کوڑی. واحیی، واو کا معنی یہاں پہ بھی کیا ہے؟ اور. اور احیی فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے، میں زندہ کرتا ہوں. نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، یحیی وہ زندہ کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا؟ احیی میں زندہ کرتا ہوں. الموتى مردوں کو. باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وانبئکم، واو کا معنی کیا؟ اور. انبئ فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے، میں خبر دیتا ہوں، بتاتا ہوں. کم تمہیں. بیما ان چیزوں کے بارے میں جو تم کھاتے ہو. بیما دو الفاظ ہیں، با اور ما.
ما یہ اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں جو، جو چیز بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے ما. تاکلون تم کھاتے ہو، فعل مضارع جمع کے لیے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تاکلو تو کھاتا ہے. وما تدخرون اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو. تدخرون بھی فعل مضارع ہے جمع کے لیے. تو تدخرو تو ذخیرہ کرتا ہے، تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو. فی بیوتکم اپنے گھروں میں. بیوت جمع ہے کس کی؟ بیتن کی. بیتن ایک گھر. انا بے شک، فی ذالک اسم، ذالک اسم اشارہ ہے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان تمام امور کی طرف جو ذکر ہوئے ہیں. یعنی کہ میرا تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی شکل جیسی کوئی چیز بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، اور میرا پیدائشی اندھے کو شفا دینا، برس کے مریض کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، تمہیں یہ بتانا کہ تم کیا کھاتے ہو، تمہیں بتانا گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو، اسٹور کرتے ہو. یہ تمام امور ایسے ہیں کہ ان میں لآیا، البتہ بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے. لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً. آیا نشانی، تنوین تعظیم کے لیے، بڑی نشانی. لکم تمہارے لیے. ان اگر، کنتم تم ہو، کنتم یہ فعل ماضی ہے جمع کے لیے. کنتا تو ہے، یہ واحد ہے. کنتم تم ہو، اور اسی سے ہوتا ہے کانا وہ ہے. اگر تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے. مؤمنین جمع ہے کس کی؟ مؤمن کی. مومن ایمان لانے والا، مؤمنین ایمان لانے والے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت جیسا کہ آیت نمبر 48 میں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو، جو بچہ سیدہ مریم کو ملنے والا ہے، اسے تعلیم دیں گے. کس کی؟ الکتاب، ہر قسم کی کتاب کی. وہ ہر کتاب کو پڑھ سکیں گے. والحکمت اور تعلیم دیں گے حکمت کی، اور اس کو تعلیم دیں گے تورات و انجیل کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورسولا، اللہ تعالیٰ اسے رسول بنائیں گے. کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان رسولوں میں سے ایک ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے آئے. بنی اسرائیل کی جانب اللہ نے بہت سے نبی بھیجے اور رسول بھیجے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی جانب آئے. بلکہ یہ اللہ رب العزت کے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ہمت والے رسولوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آپ ایسے صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنائیں گے. رسول کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. اب ان کی رسالت کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، اس کا تذکرہ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے پاس پہنچ کر کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس ایک بڑی نشانی لے کر آیا ہوں. نشانی سے مراد کیا ہے؟ معجزہ. تو انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ان معجزات کے ذریعے لوگ جان سکیں کہ یہ دعوی نبوت میں سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے. معجزہ نبی کے نبوت کی دلیل ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور جادوگروں کا چرچا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ دیا جس سے پتہ چلے کہ ان معجزات کے سامنے جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا عصا دیا، ایسی لاٹھی دی جو سانپوں کو کھا جایا کرتی تھی. کون سے سانپ؟ جو جادو کا نتیجہ ہوتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا، سائنسی علوم کا چرچا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سائنسی علوم کے مطابق اور طب کے مطابق معجزات دیے. اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چرچا تھا عربوں کی عربیت کا، اور عربیت میں، عربی لغت میں ان کے ماہر ہونے کا، ان کی فصاحت و بلاغت کا تذکرہ تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی شکل میں معجزہ دیا اور ان سے کہا گیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، لیکن ایسا نہیں کر سکے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں بتانے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں میری طرف سے نہیں ہیں۔ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی، تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ جی یہ نشانیاں مجھے تمہارے رب نے دی ہیں تاکہ یہ میری نبوت پہ دلالت کریں، میری رسالت پہ دلالت کریں۔ تو نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت جیسی ایک شکل و صورت بناؤں گا، صحیح مٹی سے پرندے جیسی ایک چیز بناؤں گا، صحیح، یعنی کہ وہ مٹی کا پرندہ ہوگا لیکن کیا ہوگا؟ بے جان ہوگا، بغیر روح کے ہوگا۔ پھر میں کیا کروں گا؟ اگلا سٹیپ کیا اٹھاؤں گا؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک ماروں گا، تو پھونک مارنے والا میں ہوں گا، مٹی سے پرندے کی طرح کی شکل و صورت بنانے والا میں ہوں گا۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس کو پرندہ بنانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ پرندہ ہو جائے گا کس کے حکم سے؟ اللہ کے، اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دوں گا مادر ذات اندھے کو، پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس کے مریض کو، جی کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو بھی زندہ کروں گا، اور یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوں گے۔ بار بار عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اللہ کے حکم سے ہوں گے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، جی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، رب نہیں ہیں، خالق نہیں ہیں۔ خالق وہ ہے جو اوپر ہے، مالک وہ ہے جو اوپر ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ چند مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور یہاں پہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کلمہ پڑھنے والے بہت سے لوگ بزرگوں کی کرامات بیان کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ کئی دفعہ کرامت اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں اور پھر اس میں مبالغہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفریج الخاطر، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شان پہ لکھی گئی ہے۔ لکھنے والے صاحب کا نام ہے عبد القادر بن محی الدین۔ اس کتاب میں انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ بہت سے واقعات لکھے ہیں، اور اکثر واقعات من گھڑت ہیں، اور کئی ایک واقعات ایسے ہیں جو کفر و شرک پہ مبنی ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ شیخ ایک دفعہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، کسی گلی سے گزر رہے تھے، اور وہاں ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ شیخ نے پوچھا مسلمان سے کہ تم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو مسلمان کہنے لگا، یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اس وجہ سے ہمارا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کس سے؟ عیسائی سے، کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اس لیے ہمارے نبی افضل ہوئے۔ تو بقول اس کہانی کے جو گھڑی گئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اس عیسائی سے کہتے ہیں میں نبی نہیں ہوں، میں اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، ان کا پیروکار ہوں۔ اگر میں کسی مردے کو زندہ کر دوں تو کیا ہمارے نبی کو نبی مان لو گے، ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگا بالکل ایمان لے آؤں گا۔ شیخ نے کہا مجھے کوئی بوسیدہ اور قدیم قبر بتاؤ۔ چنانچہ وہ شیخ کو ایک قدیم
قبر پہ لے گیا۔ شیخ نے کہا جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ یہ ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو گانے گایا کرتا تھا، اب میں اس کو زندہ کروں گا۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی جب کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا الفاظ کہتے تھے؟ بقول اس کہانی کے جو من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، وہ عیسائی کہنے لگا کہ وہ کہا کرتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کس سے کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ مردے سے، تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میں کہوں گا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ شیخ نے اس مردے سے کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ کھڑا ہو گیا اس حال میں کہ وہ گانا گا رہا تھا۔ یہ کرامت دیکھتے ہی وہ عیسائی مسلمان ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ کفر و شرک پہ مبنی کہانیاں ہیں جنہیں کرامت باور کرایا جاتا ہے اور معاشرے میں شرک پھیلایا جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ کچھ کر سکتے ہیں جو نبی بھی نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے رہے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کیا یہ کہہ کر کہ میرا حکم ہے کھڑا ہو جا۔ جب ایسی کہانیاں لوگ سنتے ہیں تو وہ بھی پھر شیخ کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، انہیں اللہ کا شریک کرتے ہیں، اور اس سے شرک پھیلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں ان امور کے بارے میں بتاتا ہوں، ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اور میں ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں اسٹور کرتے ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک اور معجزہ ہے، ان کی نبوت پہ دلالت کرنے والی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو غیبی ہیں ان کے لحاظ سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان غیبی امور کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے جو غیبی امور اللہ تعالیٰ انہیں بتایا کرتے تھے۔ لیکن یہاں سے اگر کوئی یہ دلیل لے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہر طرح کا غیب جانتے تھے تو اس کی بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کا واضح طور پہ فرمان ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ رب العزت ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو نشانیاں ہیں، یہ معجزات ہیں۔ ان فی ذلک، ان تمام امور میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ہو ایمان لانے والے، یعنی کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اتنی نشانیاں کافی ہیں، اتنے معجزات کافی ہیں۔ ان معجزات کے بعد، ان نشانیوں کے بعد تمہیں چاہیے کہ مجھے نبی مان لو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ معجزات، نشانیاں اسے فائدہ دیتی ہیں جو ایمان لانے والا ہو، جو بات پہ یقین کرنے والا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں آیت نمبر 101 میں وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ نشانیاں، آیتیں اور اللہ کی طرف سے وہ لوگ جو ڈرانے کے لیے آتے ہیں، یہ اس کو فائدہ دیتے ہیں جو ایمان لانے والا ہو، جو یقین رکھنے والا ہو، اور جو ایمان لانے والا نہ ہو، یقین رکھنے والا نہ ہو، اس کو یہ معجزات، یہ نشانیاں، یہ انبیاء، یہ رسول کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور میں تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں
اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے ان چیزوں میں سے بعض کو حلال کر دوں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ وَمُصَدِّقًا، واو کا معنی کیا؟ اور جی مصدقاً، تصدیق اس لفظ کا تعلق کس سے ہے؟ گزشتہ آیت میں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم سے ہے صحیح کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں اور میں تمہارے پاس تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ وہ مصدقاً، تو مصدق جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا، جی۔ اسم الفاعل ہے۔ تصدیق کرنے والا کس چیز کی؟ لما بین یدی من التوراۃ، اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے۔ لما دو الفاظ ہیں، لام اور ما۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ جی ما اسم موصول ہے جو کے معنی میں۔ بین یدی، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے سامنے، مجھ سے پہلے۔ جی من التوراۃ، مجھ سے پہلے کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مجھ سے پہلے ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں؟ وہ تورات ہے، یعنی کہ تورات مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی تائید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ، اور میں اس لیے آیا ہوں۔ لِأُحِلَّ سے پہلے بھی یہ لفظ مقدر ہوگا جئتکم، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ، لام تعلیل ہے، تاکہ احل، میں حلال کروں۔ یہ اصل میں تھا احلو، فعل مضارع واحد متکلم، میں حلال کرتا ہوں، میں حلال کروں گا، لیکن لام کے اوپر زبر آئی ہے کیونکہ لام تعلیل کے بعد ان ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر۔ کیا حلال کروں؟ بعض الذی، اس میں سے کچھ، الذی جو اسم موصول ہے، جی۔ حرم، حرام کیا گیا ہے، فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے، جی۔ واحد کے لیے ہے، جو حرام کیا گیا علیکم، تمہارے اوپر، تم پہ۔ جی وجئتکم بآیۃ من ربکم، اس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے، جی۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نشانی لے کر آیا ہوں۔ جی فاتقوا اللہ، پس، فا کا معنی کیا ہوگا؟ پس، فا کے بعد کیا؟ اتقو، جی اتقو کیا ہے؟ فعل امر ہے، جی جمع کے لیے ہے، واحد کیا ہوتا ہے؟ اتقی، تو ڈر جا، جی اتقو تم سب ڈر جاؤ، تو تم سب ڈرو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ اطیعونی، یہ اصل میں دو الفاظ ہیں، جی اور نون کے بعد یا ہے جو فی الحال نظر نہیں آ رہی، صحیح لیکن نون کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے، دلالت کر رہی ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ یا بھی موجود ہے۔ وَأَطِیعُونِی، اطیعو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اطیع، تو اطاعت کر، تو بات مان لے۔ اطیعو جمع کے لیے ہے، تم سب بات مان لو، تم اطاعت کرو، تو نی میری۔ اللہ رب العزت اس آیت نمبر 50 میں بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بن کر آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، میں اس کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کی تائید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرا اس کی تائید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں جو سلسلہ پہلے سے اللہ رب العزت نے قائم کر رکھا ہے۔ جی جو دین موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسی دین کا میں پیروکار ہوں۔ البتہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ان میں سے چند چیزوں کو میں حلال قرار دوں گا۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ
اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ احکام کو منسوخ کر دینا، یہ پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ تورات کے کئی احکام انجیل نے آ کر کیا کیے ہیں؟ کینسل کیے ہیں، منسوخ کیے ہیں۔ صحیح۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے کچھ احکام کو منسوخ کیا ہے، اور اس بات پہ یہودی اعتراض کیا کرتے تھے، جبکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پہ اعتراض کیا جائے۔ اللہ کا واضح فرمان ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جی ہم جس آیت کو بھی منسوخ کر دیں اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ جی تو اللہ رب العزت کئی احکام کو نازل کرتے ہیں، بعد میں منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم مناسب نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا اور اللہ نے کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، یہ غلط فہمی ہے۔ جی جب اللہ نے یہ پہلا حکم جو اب منسوخ ہونے جا رہا ہے نازل کیا تھا، اللہ کو اسی وقت معلوم تھا کہ میں نے یہ کب منسوخ کر دینا ہے۔ تو اللہ نے نازل کیوں کیا؟ کیونکہ جس زمانے کے لیے نازل کیا اس زمانے کے لحاظ سے وہ پہلا حکم مناسب تھا، جی اور جب اس حکم کو واپس لے لیا، نیا حکم نازل کیا، تو آئندہ زمانے کے لیے نیا حکم مناسب ہے۔ جی وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ رب العزت نے یہودیوں پہ کئی چیزیں حرام کر دی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان پہ کئی پاک چیزیں حرام کر دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو خود یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ جی تو اللہ رب العزت نے ان حرام قرار دیے گئے کئی کھانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حلال قرار دیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایک دفعہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نبی مان لو کیونکہ میں تمہارے پاس بڑی عظیم نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ نشانیوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں میں تمہارے پاس بڑی عظیم نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور یہ نشانیاں کس کی طرف سے ہیں؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ جی یعنی کہ اگر تم اس رب کو رب مانتے ہو تو اس کی طرف سے نازل کردہ ان نشانیوں کو بھی مان لو۔ جی فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، یعنی کہ میں نشانیاں لے کر آیا ہوں، ان نشانیوں کے آ جانے کے باوجود اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، کہیں اللہ کا تمہارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ تمہیں پکڑ نہ لے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے ہر قوم کو دیا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی وصیت کی تھی، انہیں بھی آرڈر دیا تھا، اور تمہیں بھی آرڈر دے رہے ہیں کہ تم سب اللہ سے ڈرو۔ وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو۔ جی ڈرا کس سے جائے گا؟ اللہ رب العزت سے، اور اطاعت کس کی جائے گی؟ نبی کی بھی اور اللہ رب العزت کی بھی۔ اطاعت اللہ کی بھی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی بھی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمان اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے احکام کہاں پہ آئے ہیں؟ قرآن کریم میں۔ جی اور مسلمان نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ کے فرامین کہاں ہیں؟ آپ کے آرڈرز کہاں ہیں؟ احادیث میں، آپ کی سنت میں۔ تو قرآن پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی علیہ السلام کے ان فرامین اور آرڈرز پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے جو احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ جو صرف اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے، وہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ،
ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 51، ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک یقیناً، جی ربی میرا رب، وربکم اور تمہارا رب، جی فاعبدو، فا کا معنی کیا کریں آپ؟ پس جی اعبدوہ، اعبدوہ فاعبدوہ، یہ تین الفاظ ہیں۔ فا کا معنی ہم نے کر لیا پس، اور اعبدو فعل امر ہے جمع کے لیے، جی اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اعبد، جی تو عبادت کر، صحیح، اعبدو تم سب عبادت کرو، ہو اس کی، کس کی؟ اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی۔ ہادا یہ ہے، یہ اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ صراط، یعنی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا صحیح، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہادا کا اشارہ پچھلی تمام باتوں کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کردہ معجزات پہ ایمان لانا، اللہ رب العزت سے ڈرنا، عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنا، اور ایک اللہ کو معبود برحق ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہیں بلکہ مربوب ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا رب تو اللہ ہے۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے خالق ہیں، مالک ہیں، ان کے امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کائنات کا نظام نہیں چلاتے بلکہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نظام چلاتے ہیں۔ ان کے امور کی تدبیر کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ رب العزت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم عبادت اس کی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ توحید ربوبیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عبادت ایک اللہ کی جائے۔ توحید ربوبیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ توحید عبادت، توحید الوہیت۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہو اور میں بھی مانتا ہوں تو ہم سب کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کی، اللہ کی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ بات غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین معبودوں میں سے ایک معبود ہیں، نہ وہ رب ہیں، نہ وہ خالق ہیں، نہ وہ مالک ہیں، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی عبادت کے حقدار ہیں۔ ان کی تبلیغ یہ تھی، ان کی دعوت یہ تھی کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی مشکل کشا ہے تمہارا بھی مشکل کشا ہے، میرا بھی حاجت روا ہے تمہارا بھی حاجت روا ہے، مجھے بھی رزق دینے والا ہے تمہیں بھی رزق دینے والا ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو پتہ چلا عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا صراط مستقیم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 52، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ بس جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، جان لیا، منہم ان کی طرف سے، الکفر کفر، تو کہنے لگے کون ہے جو میرے مددگار ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہے اس بات پہ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ فلما، فا کا معنی کیا ہے؟ پس، لما جب، احسا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، محسوس کر لیا، جان لیا، کنہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان کی طرف سے، دو الفاظ ہیں من اور ہم، ان کی طرف سے، کن کی طرف سے؟ حواریوں کی، ان کی طرف سے
جن کی طرف ان کو بھیجا گیا، یعنی کہ بنی اسرائیل. جی تو بنی اسرائیل کی طرف سے جب انہوں نے محسوس کیا کس کو؟ کفر کو، عدم ایمان کو، ایمان نہ لانے کو، تو قال انہوں نے کہا، قال فعل ماضی ہے واحد کے لیے، من اسم موصول ہے، کون ہوں گے، انصاری میرے مددگار. انصار جمع ہے کس کی؟ ناصر کی. ناصر مدد کرنے والا، جی. انصار مدد کرنے والے. یا کہ میں نے کہا میرے مددگار کون ہوں گے؟ اللہ، اللہ کی جانب، یعنی کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس معاملے میں میری مدد کرنے والے کون ہوں گے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا. حواریون جمع ہے، اس کا واحد کیا؟ حواریو. جی حواری کس کو کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ حواری کا لفظ ماخوذ ہے حور سے، اور حور کس کو کہتے ہیں؟ سفیدی کو. تو حواری کیوں کہا گیا؟ یعنی کہ وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عام طور پہ دھوبی تھے، تو کپڑے دھوتے تھے، انہیں سفید کرتے تھے، میل نکالتے تھے، اس لیے انہیں حواری کہا گیا ہے. تو ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایمان لا کر، توحید کو اپنا کر، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا، اس لیے حواری ہیں. اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ان کا پیشہ یہ تھا کہ یہ دھوبی تھے، کپڑے دھویا کرتے تھے، کپڑوں سے میل کچیل نکالا کرتے تھے، اس لیے انہیں حواری کہا گیا. حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، ہم ایمان لا چکے ہیں باللہ، اللہ تعالیٰ پہ. وشہد اور آپ گواہ رہیں، واو کا معنی کیا ہے؟ اور. اشہد فعل امر ہے واحد کے لیے، تو گواہ ہو جا. بِأَنَّا اس بات پہ کہ انا بے شک ہم، مسلمون مسلمان ہیں. مسلمون جمع ہے کس کی؟ مسلمون کی. مسلمان اسلام قبول کرنے والا، اللہ کا فرما بردار بن جانے والا، اللہ کے سامنے جھک جانے والا. تو ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، یعنی کہ اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لینے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اس آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی اپنے آپ پہ ایمان لانے کی اور ان کا دین قبول کر لینے کی، اور اس سلسلے میں معجزات بھی پیش کیے، بڑی بڑی عظیم نشانیاں ان کو دکھائیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو جان لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو میرے مددگار بنیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. یعنی کہ عام طور پہ لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لا رہے، لیکن مجھے پتا چلے کون ہے میرے مددگار بننے والے، میرے پیروکار بننے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھ پہ ایمان لانے والے. تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے جناب زبیر بن عوام کو اپنا حواری قرار دیا تھا. جنگ خندق کے موقع پہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بہادری کا، شجاعت کا عظیم مظاہرہ کیا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری کون ہیں؟ زبیر بن عوام. تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے دین کا کام لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس پہ درو ثواب دے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون ہے اللہ کے نبیوں کی مدد کرنے والا علیہ السلام، کون ہے ان علماء کی مدد کرنے والا جو دین کا کام کر رہے ہیں، کون ہے مساجد بنانے کے سلسلے میں مدد کرنے والا، کون ہے توحید کی دعوت دینے کے سلسلے میں مدد کرنے والا، کون ہے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی مدد کرنے والا. تو حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار،
یعنی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے. آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لا چکے، یعنی کہ ہم نے آپ کو بھی نبی مان لیا اور اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لیا. ہم ایمان لے آئے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہے اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ کیوں بنایا جا رہا ہے اس بات پہ؟ کیونکہ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں روز قیامت گواہی دے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو آپ کی امت پہ گواہ بنا کر لائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم تمام لوگوں پہ گواہی دینے والے بن جاؤ اور رسول تم پہ اے امت محمد گواہی دینے والا بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ گواہی دیں، آپ گواہ بن جائیں اس بات پہ کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان. تو کیا عیسائی بھی مسلمان تھے؟ ہر نبی کا دین عام طور پہ کیا ہے، دین اسلام. عقیدے کے لحاظ سے، اللہ رب العزت کو مان لینے کے اعتبار سے، ہر زمانے کے نبی کی بیعت کر لینے کے اعتبار سے، اس کا کلمہ پڑھ لینے کے لحاظ سے سب لوگ کیا ہیں، مسلمان ہیں. البتہ جو خاص دین اسلام ہے یہ آج کل وہ ہے جس کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے. موجودہ زمانے میں جو دین اسلام ہے یہ وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں. آج اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہمارا دین بھی دین اسلام ہے تو میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی یہودی کہے کہ ہمارا دین بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا اور میں نے اسے قبول کیا اس لیے میں مسلمان ہوں، تو جواب ہم یہ دیں گے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو دین اسلام ہے، جو اس کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا تو اس کی طرف سے وہ دین ناقابل قبول ہوگا. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. آیت نمبر 53. اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے اس چیز پہ جو تو نے نازل کی ہے اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں کے ساتھ. ربنا، اے ہمارے رب. ربا سے پہلے یا حرف ندا مقدر ہے، محذوف ہے، جس کا معنی کیا، اے. رب کا معنی کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو پہلے ہو چکی ہے. نہ ہمارے، آمنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، ہم ایمان لے آئے ہیں. بما انزلتا، بما دو الفاظ ہیں، با اور ما، اس چیز پہ جو تو نے نازل کی ہے. انزلتا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، انزلتا تو نے نازل کی ہے، انزلہ اس نے نازل کی ہے. واتبعنا الرسول، واو کا معنی کیا، اور. اتبعنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، ہم نے پیروی کی. الرسول، اس رسول کی. الف لام للعہد الذہنی ہے، یعنی کہ اس رسول سے مراد اس زمانے کے رسول ہیں، اور وہ کون تھے، عیسیٰ علیہ السلام. فاکتبنا، تو اس لیے اکتب تو لکھ، فعل امر ہے واحد کے لیے، اکتب تو لکھ، نہ ہمیں، مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ. الشاہدین جمع ہے کس کی، شاہدن کی. شاہدن ایک گواہی دینے والا، شاہدین سب گواہی دینے والے. تو ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں کے ساتھ. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ حواری کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب. حواریوں نے اللہ رب العزت کو مخاطب کیا ہے، کیسے، ربنا کہہ کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ کو اللہ کے کسی نہ کسی نام کا وسیلہ دیں، کسی نہ کسی نام کا واسطہ دیں. اور عام طور پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کو دعاؤں کے شروع میں اللہ کے نام رب کا واسطہ دیتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب.
جی یعنی کہ ہمیں پیدا کرنے والے اور اے ہمارے مالک اور ہمارے امور کی تدبیر کرنے والے، آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جو تو نے نازل کی ہے، جی یعنی کہ پہلی آسمانی کتابوں پہ بھی، اور جو کتاب تو نے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی ہے وہ کون سی ہے؟ انجیل۔ جی اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کردہ احادیث پہ بھی، یعنی کہ ہم ہر اس چیز پہ ایمان لے آئے ہیں جو تو نے نازل کی ہے۔ پرانی کتابوں پہ ایمان لے آئے کہ وہ کتابیں تیری طرف سے نازل کردہ تھیں، اور اپنے اپنے زمانے میں ان پہ ایمان لانا بھی ضروری تھا اور ان پہ عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ اب وہ منسوخ ہو چکی، لیکن ایمان لانا ضروری، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اور تفصیلی ایمان ہمارا کس پہ ہے؟ تورات و انجیل پہ، اور اجمالی ایمان تمام آسمانی کتابوں پہ، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں ہر اس چیز پہ جو تو نے نازل کی ہے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی۔ رسول سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس سے پتہ چلا آسمانی کتاب پہ ایمان لانا بھی ضروری، یعنی کہ اللہ کے کلام پہ بھی ایمان لانا ضروری، اور رسول جو ہیں ہر زمانے کے لوگوں پہ واجب ہے کہ اس رسول پہ بھی ایمان لائیں جن کو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور اس کی اطاعت کریں، اس کی اتباع کریں، اس کے نقش قدم پہ چلیں۔ منکرین احادیث کو ایسی آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، چونکہ ہم ایمان لا چکے، تجھے رب مان چکے، تیرے رسول کے پیروکار بن چکے، تیرے رسول کا کلمہ پڑھ چکے، اس لیے تو ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی کہ ہمارا شمار ان میں کر دے جو گواہی دیتے ہیں تیری ربوبیت کی، جو گواہی دیتے ہیں تیرے معبود برحق ہونے کی، جو گواہی دیتے ہیں یعنی کہ ان تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں جن کو تو نے بھیجا ہے، جو تیری آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یا اللہ ہمارا شمار ان میں کر لے، ہماری گنتی ان میں کر۔ تو یہ عظیم آیات، ان میں ہمارے لیے بہت سے دروس ہیں، بہت سے اسباق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔